آج ہم اپنے سروں پر ٹوپی سجانے کی آج نیت کر کے اٹھ لیں گے، لیکن اللہ توفیق دے گا بزرگان محترم۔ بلکہ میں آپ سے یہ بات کہنے کے لیے شرم بھی محسوس نہیں کرتا، بعض لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے سننے کے لیے بھی مجھے بڑا تعجب ہوا، سن کر لوگ یہ کہنے لگے حضرت ہر وقت ہم سر پر ٹوپی رکھیں گے، ہمارے سروں میں ڈانڈرف بھر جائے گا، یعنی کچرا بھر جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے اتنا خوبصورت تاج تجھے نبی دے کر گئے ہیں، اتنا خوبصورت تاج تیرے سر پر نبی رکھ کر کے گئے ہیں، اور تو مسلمان ہو کر یہ کہہ رہا ہے سر پر ٹوپی پہنیں گے بار بار کھجلی ہوتی ہے، سر پر ٹوپی پہن کر شادیوں میں جائیں گے، شادی میں عجیب طرح سے مجھے دیکھیں گے، سر پر ہمیشہ ٹوپی رہے گی، مجھے عجیب طرح کی بے قراری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، یہ سر کا تاج ہے، یہ سر کا تاج آپ جہاں جہاں پہن کر جائیں گے آپ کو سر کے تاج کی بنیاد پر اللہ عزتوں سے نوازے گا، آپ کو عزت کی چوٹیوں پر اللہ کھڑا کرے گا۔ آج انسان بھی چاہتا یہی ہے کہ میں جہاں جاؤں میری لوگ عزت کرے۔ اگر آپ عزت پانا چاہتے ہو، ایک چھوٹی سی سنت میں آپ کو اس جمعہ دے کر جا رہا ہوں، آج ہی سے نہیں بلکہ ابھی سے طے کر لو کہ ہر وقت انشاءاللہ میرے سر کے اوپر ٹوپی رہے گی، چاہے میں گھر میں رہوں، چاہے میں دکان میں رہوں، چاہے میں بازار میں جاؤں، چاہے میں شادی کے لیے جاؤں، چاہے میں کسی کے ولیمے میں شرکت کروں، چاہے میں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں، جب بھی جاؤں ہر وقت میرے سر کے اوپر سر کا تاج رہے گا انشاءاللہ۔ کون کون پہنیں گے؟ ارے بولو بھائی آدھے ہاتھاں اٹھ رہی آدھا ہاتھاں نہیں اٹھ رہی۔ ولیمے کی دعوت نہیں ہے، سنت کی بات بتا رہا ہوں، آج سے طے کر لو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ ہمیشہ سر پر ٹوپی پہنو، یہ ٹوپی پہنتے جاؤ، اللہ عزت کی چوٹیوں پر آپ لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ ہر مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے، ان کی ایک ایک سنتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ان کے ایک ایک فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ نبی کی سنتوں میں 100% کامیابی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا اس کی زندگی کے اندر سکون بھی رہے گا اور اس کے لیے اجر و ثواب بھی دیا جائے گا۔ تو میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، ایک ایسے صحابی رسول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ زیارت کیا کرتے ہیں۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور چہرہ مبارک کی زیارت کرتے، پھر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صحابی رسول رات میں سو رہے تھے، اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی تو وہ صحابی رسول کیا کیے، چونکہ رات کا وقت ہے، رات کا سناٹا ہے، ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ دن میں آدمی کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، زراعت کا کام کرتا ہے، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے تو اس کا جسم تھک جاتا ہے۔ جب رات کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کا جسم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کچھ دیر آرام کر لوں تاکہ جسم کی پوری تھکاوٹ تھکان دور ہو جائے۔
اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کوئی آدمی پورے ہوش و حواس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ دن میں کام کرتا ہے تو رات میں سونا پڑے گا، رات میں کام کرتا ہے تو دن میں سونا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ اصول ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے پارہ نمبر 30 سورۃ النبا کے اندر وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دن کو بنایا ہے یہ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تاکہ دن میں لوگ کاروبار کرے، تجارت کرے، بزنس کرے، اپنے لیے روزی کا انتظام کرے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ نے جو رات کو بنایا ہے یہ آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، یہ سونے کے لیے بنایا ہے۔ اور آج نظام دنیا کا الٹا چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دن میں محنت کرنے کے بجائے رات میں محنت کرتے ہیں، دن میں گدھے کی طرح سو جاتے ہیں۔ دن میں سونے کے نقصانات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو فرض نمازیں اس کی ضائع ہو گئی، اللہ کے حکم کو اس نے پسے پش ڈال دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک بتا رہے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ جو دن کو اللہ نے بنایا ہے یہ کمانے کے لیے بنایا ہے، یہ روزی کے لیے بنایا ہے، تاکہ آدمی دن بھر محنت کرے، کچھ پیسے حاصل کرے، اپنے لیے روزی کا انتظام ہو جائے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ روزی کا انتظام ہو جائے۔ اللہ نے دن کو اس لیے بنایا تھا تاکہ کاروبار کر کے کچھ پیسہ حاصل کرے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، دن میں محنت کرتا ہے آدمی تو رات ہونے کے بعد کچھ دیر میرا بندہ سو بھی جائے، کچھ دیر میرا بندہ آرام بھی کر لے، کچھ دیر میرا بندہ اپنے جسم کی تھکان کو دور کر لے، تاکہ دوسرے دن صبح میں کام کرنے میں اس کے جسم کے اندر چستی رہے، اس کے جسم کے اندر طاقت آ جائے، اس کے جسم کے اندر ہمت اور حوصلہ آ جائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے یہ آج کا مسلمان قرآن مجید کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے اپنی زندگی کے نظام کو الٹا کر لیا ہے، دن میں سوتا ہے، رات میں محنت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اکثر لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 100% میں سے سمجھیے کہ 25% آج بھی بعض مسلمان وہ ہیں دن بھر سوتے ہیں، صبح میں 8 بجے آتے ہیں یا 9-10 بجے آتے ہیں، شام کے 6 بجے تک یا 5 بجے تک مسلسل پورا دن آرام کرتے ہیں، پھر عصر کے بعد یا مغرب کے بعد اٹھ کر اپنے کام کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی زندگی سے اللہ کا حکم ضائع ہو گیا، دوسرا قرآن مجید کی بات کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، اور تیسری بات اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دن میں کرنے کے لیے دیا ہے وہ چیز بھی ہم چھوڑ دیے، اور رات میں آرام کرنے کے بجائے لوگ کاروبار کر کے اپنے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں حکم ضائع تو ہو رہا ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے پیسہ تو مل جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے تھوڑے سے پیسے زائد بھی مل جاتے ہیں، لیکن بزرگان محترم یہ دن اور رات کا حساب بروز قیامت بندے کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن مجید بارہا پڑھنے کے لیے حضرات علماء یہ فرماتے ہیں، لوگوں سے بارہا یہ چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں، لوگوں دن میں جب تم کاروبار کرتے ہو کچھ منٹ ہی صحیح اللہ کے کلام پاک کے لیے دے دو، اس کا ترجمہ پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، تم کو جتنی آیتیں سمجھ میں آتی ہے، جتنی آیتوں کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے اتنی آیتوں کا ترجمہ پڑھ لو۔ ایک ایک آیت جب تم پڑھتے جاؤ گے، اس کے ترجمے کو سمجھتے جاؤ گے، تمہارے دل کے اندر اللہ پاک عجیب طرح کا نور پیدا کرے گا۔ یہ نور ایسے ہی داخل نہیں ہوتا، اس نور کو اپنے دل کے اندر محفوظ کرنے کے لیے سمو
ہونے کے لیے بزرگان محترم قرآن مجید سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کرنا پڑے گا، قرآن مجید سے ہم اپنے دلوں کو جوڑنا پڑے گا، تب جا کر قرآن مجید میں اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ الغرض میں بتا رہا تھا، اللہ نے دن کو بنایا معاش کے لیے، اللہ نے رات کو بنایا آرام کرنے کے لیے، تو وہ صحابی رسول کو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے وہ صحابی رسول پہنچ جاتے تھے۔ جہاں اللہ کے نبی ہوتے وہ صحابی رسول خود چل کر جاتے، خود سفر طے کرتے، اس لیے کہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھنا ہے، میرے آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ بزرگان محترم، یہ صحابی کئی مہینوں سے کئی سالوں سے اس طرح کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہے، رات کا سناٹا ہے، ساری دنیا کے لوگ سو رہے، وہ صحابی رسول کو اللہ کے نبی یاد آ جاتے ہیں۔ اب یہ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں رات کا وقت ہے، بلکہ حضرات علماء نے یہاں تک لکھا ہے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات کر رہے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ گفتگو کر رہے ہیں، اب مجھے کسی بھی حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنا، کسی بھی صورت میں مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اب یاد آ گئی، میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھنا ہے، اور دل ہی دل میں یہ خیال آ جاتا ہے نہیں اب تو اللہ کے نبی آرام کر رہے ہوں گے، اب میں اللہ کے نبی کے چہرے کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، اب میں اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کیسے کر سکتا ہوں، رات کا وقت ہے، دن ہوتا تو چل کر جلا جاتا، رات کا وقت اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم، جسے نبی سے محبت ہو جاتی ہے، نبی سے عشق ہو جاتا ہے، نبی سے سچا تعلق ہو جاتا ہے، ان کی ایک ایک فرمان پر زندگی کو گزارنے والے صحابی ہیں، اب بے چین ہو رہے ہیں، بڑی بے قراری ہو رہی ہے، تڑپ رہے ہیں، اور یہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ چنانچہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، اور اپنے آپ سے مخاطب کر کے جا رہے ہیں نہیں اللہ کے نبی آرام تو کر رہے ہوں گے، چلو میں اللہ کے نبی کو ہی نہ دیکھ سکوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں پر پڑے ہوئے ہیں ان کے قدم مبارک کے نشان کو ہی دیکھ لوں، تاکہ میں اپنے دل کو سکون حاصل کر لوں، اپنے دل کے اندر اطمینان پالوں۔ چنانچہ بزرگان محترم، وہ صحابی رسول جاتے ہیں، نبی سے سچی محبت ہو تو اس صحابی جیسی سچی محبت ہونا چاہیے، نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نرم نرم قالین پر آرام کر رہے، نرم نرم بستروں پر آرام کر رہے، نبی کے محبت کی بات آ گئی، نبی کے چہرے کو دیکھنے کی بات آ گئی، وہ نرم نرم بستروں کو چھوڑنا گوارا کیے، نرم نرم قالین کو چھوڑنا گوارا کیے، اچھے اچھے فین کی ہوا کو چھوڑنا گوارا کیے، اچھی بہترین نیند کر سکتے تھے، نیند کی قربانی دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کے لیے ایک صحابی رسول آگے چل پڑتے ہیں۔ یہاں رک کر میں کہنا چاہتا ہوں، ایک نبی کی محبت جب صحابی رسول کے دل میں آ جاتی ہے، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے وہ صحابی رسول تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ بھی نبی کے امتی ہیں، میں اور آپ بھی نبی کی امت میں تو پیدا ہوئے ہیں، میں اور آپ بھی نبی سے محبت ہونے کے سچے دعوے کرتے ہیں، سچا عشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں اتنی بڑی بات تک نہیں جاؤں گا، لیکن میں چھوٹی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج فجر کی اذان ہوتی ہے، مسلمان بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، مسلمان اپنی بیوی سے جدا ہونے
سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، آج کا ایک مسلمان فین کی ہوا کو چھوڑ کر گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، آج کا مسلمان اپنی بیوی سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ماحول کیوں بنا بزرگان محترم؟ زندگی میں نبی کے سنتیں نہیں ہے، زندگی میں نبی سے محبت نہیں ہے، زندگی میں نبی سے سچا عشق اور پیار نہیں ہے۔ اگر نبی سے سچا عشق ہوتا، نبی سے سچی محبت ہوتی، خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ مسلمان فجر کی اذان سنتا اپنے بستر کو چھوڑتا، فجر کی اذان سنتا اپنی بیوی سے جدائی کی کوئی اختیار کرتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، ایک مؤذن اعلان کر رہا ہے، نماز کے لیے دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، بزرگان محترم نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر آج مسجدیں آباد ہو جاتی۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، آج میں اور آپ جی رہے یہ نبی کے دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اتنے گناہ آج دنیا کے اندر ہو رہے، اللہ نے اس کے باوجود پھر بھی مجھے اور آپ کو زندگی کے قیمتی لمحات دے رہا ہے، صحت جیسی دولتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے اس صحت کو صحیح جگہ پر لگانے کی ضرورت ہے۔ الغر تو میں بتا رہا تھا، وہ صحابی رسول رات میں یاد آ جاتی ہے، گھر سے نکل پڑتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ واقعہ لمبا ہے، میں مختصر کرتے ہوئے میں نبی سے کس طرح محبت پیدا ہوتی ہے اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی رسول چونکہ نبی کے چہرے کو دیکھنا ہے، میرے آقا کے خوبصورت چہرے انور کو دیکھنا ہے، گھر سے نکل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر کے دروازے کے بالکل باہر وہ صحابی رسول بیٹھ جاتے ہیں۔ اس انتظار میں بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلیں گے اور میں میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کر واپس چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کسی ضرورت کے لیے گھر سے اٹھ کر باہر آئیں گے یا نماز ہی کے لیے وضو تو کرنا پڑے گا، میرے آقا گھر سے اٹھیں گے، وضو بنانے کے لیے گھر سے باہر آئیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر آئے تو میں اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ لوں گا، میں میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھ لوں گا۔ اس انتظار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل کنارے پر وہ صحابی رسول انتظار کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی ضرورت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل کر آتے ہیں، جیسے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا قدم مبارک اللہ کے نبی دروازے کے باہر رکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ صحابی رسول انتظار میں ہے کہ میرے آقا کب آئیں گے، اب آقا تو آ گئے۔ اللہ کے نبی کی نظر صحابی رسول پر پڑ جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی رسول سے کہنے لگتے ہیں، اے میرے صحابی اتنی رات آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے کیا پوچھا؟ چونکہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا ایک صحابی رسول باہر آ کر آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب اس کے صحابی رسول کے پر جب نظر پڑتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، میرا صحابی اتنی رات میں آپ کو یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ مجھے جگہ دیتے تو میں جاگ جاتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے اندر کی عاجزی دیکھیے، نبی کی نرمی دیکھیے بزرگان محترم، اتنا بڑا نبی صحابی سے کیا کہہ رہا ہے، میرے صحابی اگر آپ کسی کام سے آئے ہوئے ہو مجھے جگہ دیتے میں جاگ جاتا، اگر آپ مجھے اطلاع کر دیتے کہ میں آیا ہوا ہوں میں آپ کے لیے حاضر ہو جاتا۔ یہاں رک کر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایسی عاجزی ایسی نرمی مجھے اور آپ کو بھی داخل کرنے کی ضرورت
ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मालदारों को ये सहाबी रसूल के इस वाक़िया को सुनकर अपने अंदर आजिज़ी दाखिल करने की ज़रूरत है। माल का नशा जब आता है बुजुर्गान मोहतरम, उसको ज़मीन और आसमान नज़र नहीं आते। माल का नशा जब किसी मालदार के दिमाग में उतर जाता है, उसको माँ बाप नज़र नहीं आते। अलगर्ज ये उन्वान अलग है, फिर किसी जुमा को अर्ज़ करूँगा। अल्लाह के नबी ने कहा सहाबी रसूल से, मेरे साहबी मुझे इत्तला कर देते तो मैं हाजिर हो जाता। सहाबी रसूल कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम की गर्ज से मैं आया हुआ था। अल्लाह के नबी ने पूछा, सहाबी वो कौन सा काम है मुझे बताइए। सहाबी रसूल कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुझे आपकी याद आती मैं आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत कर कर चला जाता। अल्लाह के नबी रात में सो रहा था, मुझे आपकी याद आ गई, मैं आपके चेहरे अनवर को देखने के लिए दिन रात में सफ़र करके आपके घर के पास आ गया। रात में आपकी याद आ गई तो आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करने के लिए आपके पास आ गया। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खूबसूरत चेहरा बुजुर्गान मोहतरम सहाबी रसूल देख लेते हैं। देख लेने के बाद जब कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। रवाना होते होते शायद कि हजरत उलमा ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि एक 20 या 30 कदम वो सहाबी रसूल आगे बढ़े, फिर वो सहाबी रसूल पीछे मुड़ने लगे। आगे बढ़कर घर को जाने के बजाय वो सहाबी पलट कर फिर अल्लाह के नबी के पास आने लगे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दुनिया में आपकी याद आ गई तो मैं आपके चेहरे को देखने के लिए आ तो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में याद आ गई तो आपको देखने के लिए आ गया। अल्लाह के नबी अगर क़यामत के दिन जन्नत में आपकी याद आ गई तो मैं आपको देखने के लिए कहाँ जाऊँ? जन्नत की बात कह रहे हैं। फिर आगे बढ़कर सहाबी रसूल अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया तो आर्जी जगह है, ये दुनिया आर्जी जगह है, मैं भी मर जाऊंगा। अल्लाह के नबी आप भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, मुझे भी एक दिन दुनिया से जुदा होना है। अल्लाह के नबी आप भी एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। अल्लाह के नबी एक दिन आप भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, मैं भी दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, हर चीज़ दुनिया में रह जाएगी। अल्लाह के नबी क़यामत के दिन मैदान महशर लगेगा, हिसाब व किताब का वक्त शुरू हो जाएगा, मीज़ान अदल अल्लाह पाक रहेंगे, एक एक इंसान आगे बढ़ेगा, एक एक इंसान का हिसाब व किताब होता जाएगा। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक अदना सा गुलाम हूँ, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। आपको अल्लाह ने नबी बनाया है, आपको अल्लाह ने पैगंबर बनाया है, आपको अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बनाया है। ए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इमाम नहीं हैं बल्कि आप इमामों के इमाम हैं, आप सिर्फ नबी नहीं हैं बल्कि नबियों के नबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक छोटा सा सवाल है। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ मेरे सहाबी पूछिए वो कौन सा सवाल है। अल्लाह के नबी से वो सहाबी रसूल पूछते हैं, अल्लाह के नबी आप बड़े हैं, आपका मकाम ऊंचा है, आपका मर्तबा ऊंचा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मानने वालों को अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएंगे, आपकी इत्तिबा करने वालों को अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह के नबी आपके एक एक सुन्नत पर जो इंसान, जो मोमिन, जो मुसलमान दुनिया में रहते हुए एक एक सुन्नत को अपने दिल से प्यार करते हुए, अमल करते हुए जिंदगी में सजा लेता है, अल्लाह के नबी अल्लाह पाक अपने उन नेक बंदों को जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात तो ये है कि आपको जितने लोग मानेंगे, आपकी जितनी बातों पर लोग अमल करेंगे, अल्लाह के नबी सबके हक में तो फैसला जन्नत का हो जाएगा, सबको जन्नत तो मिल जाएगी। अल्लाह के नबी एक सवाल ये है, आप चूंकि बड़े हैं, आपका मकाम ज़्यादा है, आपका मर्तबा ज़्यादा है, इसलिए कि जब आपका मकाम ज़्यादा है, आपका मर्तबा ज़्यादा है तो
اللہ پاک آپ کو اونچی جنت عطا فرمائیں گے. ہم آپ کی اقتدا کرنے والے ہیں, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی جنت ملے گی, لیکن آپ کو جو جنت ملے گی وہ تو عالی شان جنت ملے گی. ہم کو جو جنت ملے گی وہ تو چھوٹی جنت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال یہ ہے, اللہ پاک آپ کو اونچی جنت میں رکھیں گے, ہم کو چھوٹی جنت میں رکھیں گے. اللہ کے نبی سوال یہ ہے, اگر میں اس جنت میں رہتے ہوئے اگر آپ کی یاد آ گئی تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے کہاں جاؤں؟ چونکہ آپ کی جنت تو اعلیٰ درجے پر ہے, آپ کی جنت تو بہت اونچی جنت ہے. اللہ کے نبی اگر اس جنت میں مجھے آپ کی یاد آ گئی تو میں آپ کے چہرے کی زیارت کیسے کروں؟ بزرگان محترم, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابی رسول سے, انشاءاللہ وہاں بھی میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. یہ کس بنیاد پر ہے؟ نبی سے سچی محبت اگر دنیا میں ہوگی بزرگان محترم, یہی وہ محبت جنت تک بھی مجھے اور آپ کو لے کر جائے گی. اگر نبی سے سچا عشق دنیا میں رہے گا بزرگان محترم, یہی وہ سچا عشق ہوگا. مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا. اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے مجھے اور آپ کو حوض کوثر جام کوثر نصیب ہو جائے, دنیا میں ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگا لو. بزرگان محترم, آج سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا, آج سنتوں سے پیار کرنے کا جذبہ ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا, ایسے زمانے میں, ایسے دور میں, ایسے نازک حالات میں جبکہ ایک ایک سنت کا جنازہ اٹھ رہا ہے, ایک ایک سنت کو آج لوگ نکال کر گٹر کے گندی نالیوں میں بہا رہے ہیں. اتنی عظیم سنت ہے, آج لوگ ان سنتوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں, ہلکا سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایسے دور میں اگر کوئی میرا امتی ایک سنت پر عمل کر لیتا ہے جبکہ وہ سنت مٹتی ہوئی جا رہی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ سر پر ٹوپی پہننا یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے. آج ہم اپنے سروں پر ٹوپی سجانے کی آج نیت کر کے اٹھ لیں گے, لیکن اللہ توفیق دے گا بزرگان محترم. بلکہ میں آپ سے یہ بات کہنے کے لیے شرم بھی محسوس نہیں کرتا, بعض لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے سننے کے لیے بھی مجھے بڑا تعجب ہوا. سن کر لوگ یہ کہنے لگے, حضرت ہر وقت ہم سر پر ٹوپی رکھیں گے, ہمارے سروں میں ڈانڈرف بھر جائے گا, یعنی کچرا بھر جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے اتنا خوبصورت تاج تجھے نبی دے کر گئے ہیں, اتنا خوبصورت تاج تیرے سر پر نبی رکھ کر کے گئے ہیں, اور تو مسلمان ہو کر یہ کہہ رہا ہے سر پر ٹوپی پہنیں گے بار بار کھجلی ہوتی ہے, سر پر ٹوپی پہن کر شادیوں میں جائیں گے, شادی میں عجیب طرح سے مجھے دیکھیں گے, سر پر ہمیشہ ٹوپی رہے گی, مجھے عجیب طرح کی بے قراری ہوتی ہے. یاد رکھیے گا بزرگان محترم, یہ سر کا تاج ہے, یہ سر کا تاج آپ جہاں جہاں پہن کر جائیں گے آپ کو سر کے تاج کی بنیاد پر اللہ عزتوں سے نوازے گا, آپ کو عزت کی چوٹیوں پر اللہ کھڑا کرے گا. آج انسان بھی چاہتا یہی ہے کہ میں جہاں جاؤں میری لوگ عزت کرے. اگر آپ عزت پانا چاہتے ہو, ایک چھوٹی سی سنت میں آپ کو اس جمعہ دے کر جا رہا ہوں, آج ہی سے نہیں بلکہ ابھی سے طے کر لو کہ ہر وقت انشاءاللہ میرے سر کے اوپر ٹوپی رہے گی. چاہے میں گھر میں رہوں, چاہے میں دکان میں رہوں, چاہے میں بازار میں جاؤں, چاہے میں شادی کے لیے جاؤں, چاہے میں کسی کے ولیمے میں شرکت کروں, چاہے میں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں, جب بھی جاؤں ہر وقت میرے سر کے اوپر سر کا تاج رہے گا انشاءاللہ. کون کون پہنیں گے؟ ارے بولو بھائی آدھے ہاتھا اٹھ رہی, آدھا ہاتھا نہیں اٹھ رہی. ولیمے کی دعوت نہیں ہے, سنت کی بات بتا رہا ہوں. آج سے طے کر لو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. میرے نبی نے کہا ہے کہ ہمیشہ سر پر ٹوپی پہنو, یہ ٹوپی پہنتے جاؤ, اللہ عزت کی چوٹیوں پر آپ لوگوں کو کھڑا کرے گا. یہی وہ سنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا,
ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں لوگ سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، معمولی سمجھ کر سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اگر ایسے دور میں اگر کوئی میرا امتی ایک سنت پر، مٹی ہوئی سنت پر عمل کر لے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کو، اس مومن کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ کتنی سنتوں پر؟ صرف ایک سنت پر عمل کرنے پر اس بندے کو 100 شہیدوں کے برابر اس کے نامہ اعمال میں فرشتے ثواب لکھتے جائیں گے۔ اب کون سا بندہ یہ پسند نہیں کرتا ہم ٹوپی پہنے 24 آورس ہی نہ صحیح، رات میں ہم سوتے ہیں کچھ دیر کے لیے ٹوپی نکال کر رکھ دے، اور دن میں جب بھی ہم باہر جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمارے سر پر وہ ٹوپی رہے گی، فرشتے ہر وقت نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری ان ساری نیکیوں کو دیکھ کر اللہ پاک بھی خوش ہو جائیں گے کہ میرا ایک بندہ نبی کی اس عظیم مٹی ہوئی سنت کو اس زمانے میں زندہ کر رہا ہے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کے نبی کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ بزرگان محترم، ایسے دور میں میں اور آپ نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک سنت سے پیار اور محبت کرنے کی ضرورت ہے، نبی کی ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ بزرگان محترم، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ پاک خواب کے ذریعے ہی صحیح مجھے اور آپ کو نبی کے چہرے کی زیارت ضرور کرائیں گے۔ انشاءاللہ مر کر دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کے دن جنت میں میرے اور آپ کا فیصلہ اللہ پاک جب جنت کا کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، وہاں بھی مجھے اور آپ کو نبی کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو جتنی زندگی باقی ہے بلکہ ابھی سے ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے سروں پر ہمیشہ ٹوپیاں پہننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنت جو چہرے پر سجائی جاتی ہے، ہم سبوں کے چہروں پر مرے دم تک اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس سنت کو باقی رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔